دیکھیے ملتا ہے کیا نماز میں، مسجد میں آ کے دیکھ، مسجد میں آ کے دیکھ، ہوگا خدا کے سامنے، سجدے میں جا کے دیکھ، سجدے میں جا کے دیکھ، فکر و علم نہ کوئی غم ہوگا تجھے خدا کی قسم، تھوڑی سی دیر کے لیے سر کو جھکا کے دیکھ، سر کو جھکا کے دیکھ۔ رمضان کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے، بڑا خوبصورت جلسہ آپ کی، اللہ اکبر، یہ پھول چڑھائیں گے تو میں مورت بن جاؤں گا۔ مرنے کے بعد چوراہے پر مورت بنا کر کے پھول چڑھایا جاتا ہے، تھوڑا ہی چڑھائیے تاکہ باقی کی گنجائش رہے، زیادہ مت چڑھائیے کہ لوگ سمجھیں کہ ان کا آخری وقت آ گیا۔ نکال رحمت کے لیے مت چڑھائیے بھائی، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ رمضان کے حوالے سے آپ کو پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں، بالکل تازہ رمضان بالکل سامنے آ رہا ہے، تو میں آپ کے لیے ہمارے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ رمضان کی مقدس دولت سے ہم سب کو سرفراز فرمائے۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، سونا دیا ہے کسی خاتون نے مسجد کو، ایڈریس لکھا ہوا، پڑھ دیجئے، اعلان کر دیجئے۔ کہاں گئے تنویر؟ بھاگ گئے؟ سونم پروین، پتا محمد جمیل، خلیل آباد، خلیل آباد، سونم پروین صاحب زادی جمیل صاحب، انہوں نے دیا ہے۔ دعا کیجئے اس خاتون کی اللہ آبرو کی حفاظت فرمائے، ایمان کی حفاظت فرمائے، فاطمہ اور عائشہ کا نمونہ بنائے۔ دھیان سے حوالے کر دیجئے، مسجد والے کو، مسجد والے کو حوالے کیجئے۔ رمضان کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے، جلدی سے نکل جائے گا، اس کو دھیان سے مگر سنیے گا۔ اللہ نے کہا روزہ میرے لیے، نماز بھی اللہ کے لیے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے، پھر اللہ نے روزے کے لیے کیوں فرمایا روزہ میرے لیے؟ اس کا 3 مطلب ہے، میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو کھاتا نہیں ہے، جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو پانی پیتا نہیں ہے، جب آدمی روزہ رکھتا ہے بیوی سے مطلب نہیں رکھتا، اور یہی کام اللہ کا ہے، کھانے سے مطلب نہیں، پانی سے مطلب نہیں، بیوی سے مطلب نہیں۔ خدا کا بندہ جب روزے میں ہوتا ہے تو وہ خدا کی نقل اتارتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے۔ دوسری وجہ، جب کوئی بھی خدا کا بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے میں مزہ ہی نہیں آتا، مزہ کرکرا جاتا ہے۔ ہر کام کرنے میں مزہ آتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے میں مزہ آتا ہے، نعت پڑھنے میں مزہ آتا ہے، تراویح سننے میں مزہ آتا ہے، لیکن ایک کام ہے جس کو کرنے میں مزہ ہی کرکرا جاتا ہے، بھوکا رہنا پڑتا ہے، پیاسا رہنا پڑتا ہے۔ تو جس کام میں مزہ نہیں آتا وہ کام اللہ کے لیے ہوتا، اس میں ریا نہیں ہوتی، دکھاوا نہیں ہوتا، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے۔ آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا، جو نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ روزہ بندہ رکھتا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے؟ کسی نے نماز پڑھی، اس کا بدلہ جنت ہے، کسی نے زکوٰۃ دی، اس کا بدلہ جنت ہے، کسی نے حج کیا، اس کا بدلہ جنت ہے، لیکن اگر کسی نے روزہ رکھا، اس کا بدلہ کیا ہے؟ خود خدا ہے، جنت دینے والا خدا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے۔ اب میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں روزہ کون آدمی نہیں رکھتا۔ جو آدمی بے شرم اور بے حیا ہے وہ روزہ نہیں رکھتا۔ جانتے ہیں کیا کہتا ہے؟ اللہ کو بھوکا مار کر کے کیا ملتا؟ روزہ تو وہ رکھے جس کے گھر میں دانا نہیں ہے۔ یہ آدمی بے شرم ہے، اس کا ایمان چلا گیا۔ جانتے ہیں روزہ کون نہیں رکھتا؟ جو ہمت ہار کر کے بیٹھ گیا، 15 گھنٹے کا روزہ ہوگا، میرے باپ سے نہیں ہوگا۔ اگر روزہ رکھنا مشکل کام ہے تو بتائیے انصاف سے 7 سال کا بچہ کیسے روزہ رکھ لیتا ہے؟ 7 سال کی بچی روزہ کیسے رکھ لیتی ہے؟ مطلب صاف ہے، ہمت کرے تو روزہ رکھنا بچے کے لیے بھی آسان، بچے کا باپ ہمت ہار گیا اس لیے روزہ رکھنا مشکل ہے۔ اور ایک آدمی بڑا ہوشیار ہوتا ہے، جب شعبان کا مہینہ ختم ہونے والا ہوتا، ایک پوٹلی دوائی لے کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ ادھر سے سمجھی آئے کیا کیجئے گا، میں تو بیمار ہوں، روزہ رکھنا چاہتا تھا لیکن شوگر ہے، پریشر ہے، یہ ہے وہ ہے، سارا دھوکہ دنیا سے چلے گا، اللہ کو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا۔
ایک آدمی تھا، بیوی بال بچے سے کہتا تھا میں روزے سے ہوں، پھلوری بنا لو، پکوڑی بنا لو، یہ بنا لو، وہ بنا لو۔ اب بیوی حیرت میں ہے کہ فرمائش کتنی کر رہا ہے، یہ روزہ رکھتا بھی ہے کہ نہیں؟ تو گھوٹالا کرتا تھا، گھر والے کو بتا تھا کہ میں روزے سے ہوں لیکن روزہ رکھتا نہیں تھا۔ جب اس کو بھوک لگتی تھی، پیاس لگتی تھی، لنگی لے کر کے دریا میں جاتا تھا، ڈبکی مارتا تھا، منہ کھول کر کے جی بھر کے پانی پی لیتا تھا، اوپر آ کر کے دسترخوان پر بیٹھ جاتا تھا، فرمائشی پکوڑی کھا رہا ہے، فرمائشی پوڑی کھا رہا ہے، 99 دن چھوڑ کے ایک دن کوتوال کا۔ جیسے ہی بھوک لگی، پیاس لگی، دریا میں آ کر کے ڈبکی ماری، منہ کھولا، ٹنگڑوں مچھلی منہ میں گھس گئی، ایک کانٹا اوپر، دوسرا کانٹا نیچے، منہ با دیا۔ اب ڈاکٹر کے پاس جب لایا گیا تو ڈاکٹر بھی سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا، بھائی کچی مچھلی منہ میں، کانٹا اوپر کانٹا نیچے، بات کیا ہے؟ تب سمجھ میں آیا کہ اوپر سے پھیٹ پھاٹ تھا، نیچے سے مقامہ گھاٹ تھا۔ اور ایک تماشا دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کو سن کر کے بڑی حیرت ہوگی۔ ایک آدمی 24 گھنٹہ عبادت میں رہتا ہے، رمضان کے مہینے میں۔ وہ کون آدمی ہے جانتے ہیں آپ؟ روزہ رکھنے والا؟ ایسا نہیں، جو اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے وہ 24 گھنٹہ عبادت میں رہتا ہے، سوئے گا پھر بھی عبادت میں، کھانا کھائے گا پھر بھی عبادت میں، یہاں تک کہ پیشاب کے لیے جائے، پخانے کے لیے جائے، تب بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ لیکن جانتے ہیں اس اعتکاف کے لیے جوان کو فرصت نہیں ہے۔ جو سب سے ریٹائرڈ بوڑھا ہوگا محلے میں، جو رات بھر بیڑی پھونکتے پھونکتے حکے کا بہانہ دل کا دھواں نکالتا رہتا ہے، اسی کو کرایہ کر کے بورو کر کے لایا جاتا ہے، بٹھایا جاتا ہے۔